عشر ذی الحجہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اس میں ایک نیکی کرنا جو ہے وہ عام دنوں کی نیکی کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ وہ کون سی نیکی ہے جو کر لی جائے تو انسان سارا دن ہی نیکی میں ہوتا ہے. روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عشر ذی الحجہ کے دنوں میں سے ایک دن میں عمل کرنا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے برابر ہے، جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو پہرا دیا جائے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص شہادت کے ساتھ خاص ہو جائے. یعنی ایک ایک عمل کا اجر اتنا زیادہ ہے گویا روزے کے برابر اور رات پہرا دینے کے برابر. عبداللہ بن عون کہتے ہیں محمد بن سیرین عشر ذی الحجہ کے پورے عشرے کا روزہ رکھتے، یعنی 9 دن کا روزہ رکھتے. پھر جب عشرہ گزر جاتا اور ایام تشریق گزر جاتے تو وہ 9 دن تک افطار کرتے جتنا انہوں نے روزہ رکھا ہوتا. اور مجاہد جو تھے وہ بھی اسی طرح ان دنوں کے پورے عشرے کے روزے رکھتے اور دیگر لوگ بھی اس کے روزے رکھتے. تو اگرچہ گرمی کے دن ہیں لیکن اگر ہو سکے تو تجربہ کریں. ایک دن پہلے دن کا روزہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر دوسرے دن وہ نارمل ہو جاتا ہے اور انسان کی روٹین بھی بن جاتی ہے. اور آپ کے روزے چھٹے ہوئے بھی ہوں گے کچھ. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی، اور خاص طور خواتین کے لیے تو یہ مسائل ہوتے ہی ہیں. تو یہ بہترین دن ہے کہ آپ اپنے قضا روزے رکھ لیں کیونکہ اس سے آپ کے قضا بھی پورے ہو جائیں گے اور ان دنوں میں رکھنے کے لیے ان دنوں میں رکھنے کی وجہ سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور ذنون یعنی یونس علیہ السلام کو اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا ہے. ان کی تعریف بیان ہوئی ہے. یعنی ویسے تو ان کا نام یونس ہے لیکن پیار سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ وَظَنُّونَ. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 ہے. اور مچھلی والے کو، مچھلی والا جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا یعنی اپنی قوم سے، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو غم کا کوئی تجربہ ہوا؟ اس کو نہیں ہوا، سبھی کو ہوا. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن جب غم لاحق ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ غم کا علاج کیسے کریں، جبکہ غم کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے. غم لاحق ہوتا ہے کسی حادثے کے پیش آنے پر، بیماری پر، وفات پر، کچھ کھو جانے پر، کچھ ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنے پر. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سوچتا نہیں اور بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے جو ہم سب کی کمزوری ہے. تو ایسے میں انسان کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، لا الہ الا انت سبحانک. اور نمبر 2 اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، انی کنت من الظالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غم کی حالت میں یہ کلمہ پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا کرے گی. تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا یہ بات کہ کوئی بھی ناپسندیدہ چیز زندگی میں آئے جو ہمیں ذہنی طور پر بیمار کرے، قلبی طور پر بیمار کرے، جسمانی طور پر، کیونکہ غم اور دکھ اور پریشانی انسان کو جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. آج یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ سٹریس، پریشانی اور غم جو ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے. ہارٹ اٹیک کا سبب بتایا جاتا ہے، کینسر کا سبب بتایا جاتا ہے اور اسی طرح دیگر بیماریاں.
تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کا حکم آئے بغیر ہی چلے گئے، اور یہ سمجھا انہوں نے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو تنگی میں مبتلا کر کے یا ان کے اس عمل پر ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ ایسا کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ہم ساتھ ہی اپنے دل کو کیا تسلی دیتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا؟ لیکن غلط بات تو غلط بات ہی ہے نا، گناہ کا کام تو گناہ کا کام ہی ہے نا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہونا چاہیے نا۔ تو پھر لیکن ہم کمزور ہیں، ہم پھر پھسل جاتے ہیں، اور ہم اس وقت وہ کر لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اندر سے گھنٹیاں بجنے لگتی، رہ کے اس بات کا خیال آتا ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو ہی یہ خیال آئے تو اس کو سپریس نہ کریں، اس کو دبائیں نہیں، بلکہ کیا کریں؟ اعتراف کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ غلطی سے پاک ہے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم تو انسان ہیں۔ فرق ہی یہی ہے نا، یہ ایک فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں، معبود اور عابد میں، کہ معبود غلطی سے، اور معبود ہو بھی وہی سکتا ہے، الہ ہو بھی وہی سکتا ہے جو غلطی سے پاک ہو، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو غلطی کرنے والے ہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں جا کر اللہ کو پکارا، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے میں انسان کے غور و فکر کی صلاحیت اور اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت اور اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا، دن کی روشنی ہوتی ہے، ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک چیز ہمارے دل میں اس وقت بھی خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ بائی دا وے یہ بھی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کے اندر اٹھنے والے جو خیالات ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے 90+% وہ منفی خیالات کی ہوتی ہے۔ منفی خیالات زیادہ آتے ہیں انسان، جیسے خوف کا، غم کا، پریشانی کا، اندیشہ، انزائٹی، اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دن کو یا روشنی میں یا لوگوں کے بیچ میں عام طور پر ہم اپنی غلطی کو نہ پہچان سکتے ہیں، نہ اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ اس پہ توبہ معافی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمارا دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ تو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، سب کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی معرفت تھی ان کو، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص اور عیب اور آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس آیت کے ساتھ خاص طور پر اور اس احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کچھ مانگا تو ہے نہیں، نہ کہا کہ میری مصیبت دور کر دیں، مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، نہ کوئی حال دعائی مچائی میں کدھر آ گیا ہوں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے اماں، ہائے ابا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دراصل اپنی حالت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی اور اپنی حالت کا اظہار کیا، اور اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت۔ یہ ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ سچی دعا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ سچا عمل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی سچا عمل جو یعنی سچے عمل سے مراد دعا کا عمل ہے، دعا مانگنا۔ واضح؟ صرف الفاظ دہرا دینا کافی نہیں۔ بہت سے لوگ 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہم سے کیا مطلوب ہے؟ سچی دعا مطلوب ہے۔ پھر چاہے آپ تکرار کریں، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ سچا عمل بھی ہو۔ اور سچا عمل اس وقت کیا ہے؟ دعا کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات کر دینا، یا جو غلط کام کیا ہے اس کے الٹ کام کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا غم اتنا بڑا غم نہیں ہوتا جو یونس علیہ السلام کا غم تھا، اللہ کی ناراضگی کا غم، اور پھر اندھیرے میں آ جانے کا اور ایک رہب ہو جانے کا۔ آپ دیکھیے دنیا کی جیل یا قید جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی وحشتناک ہوتی ہے، اور امیجن کریں کہ آپ ایسی جگہ پر موجود ہوں،
کوئی ہے جو اس وقت انسان کی آواز سن سکے, پکار سن سکے؟ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ امیجن کریں جہاں کوئی آپ کی آواز سننے والا نہیں. کبھی آپ میں سے کوئی کسی ایسی جگہ ٹریپ ہوا, کسی کمرے میں, کسی بھی جگہ؟ کیا ہوتا ہے آپ نہ کبھی؟ سازا سٹوری تھوڑی سی خطرناک سی ہے. مجھے ہوم لینڈ سیکورٹی نے ایئرپورٹ پہ سائڈ لائن کر دیا تھا بورڈنگ ٹائم پہ, اور میرے سارے ڈیوائسز جو تھے وہ انہوں نے کانفسکیٹ کر لیے تھے جب میں پڑھ رہی تھی. اور وہ سچویشن لائف میں مجھے لگتا ہے کہ وہ مچھلی کا ویٹ تھا میرے لیے, کیونکہ فلائٹ میں میرا ویٹ نہیں کرنا تھا اور میں اکیلی تھی. میری ایک فرینڈ چھوڑ کے ایئرپورٹ پہ جا چکی تھی اور رات کا ٹائم تھا اور شہر میں کوئی اور نہیں تھا جس کو میں کال کر سکتی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے فلائٹ دوسری بک کر کے دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ کلمہ مجھے یاد ہے کہ زبان پہ جاری ہوا اس وقت اللہ کی رحمت سے. اللہ نے کمپوزر دیا اور میں نے ریزسٹ نہیں کیا. میں نے کہا وٹ ایور یو نیڈ یو کین ہیو, جسٹ لیٹ می گو. اور مجھے یاد ہے کہ وہ فلائٹ تھی کہ میں دروازے سے ایک اسٹیپ ان کیا میں نے, اور پیچھے سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. یعنی میں 10 سیکنڈ اور مزید نہ پہنچتی تو فلائٹ پہ ویٹ نہیں کرنا. تو میں جب بھی اس سچویشن کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اگر وہیں رہ جاتی, فلائٹ نکل جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر ایگزیکٹلی وہی چیز, وہی دعا یاد آ جائے, انہی الفاظ میں پکارنا یاد آ جائے کہ جو اس موقع کی مناسبت سے سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو مشکل وقت میں اس کو پڑھے گا اس کو نجات ملے گی. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنا چاہیے, پورے یقین کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ایسے مواقع پر, بلکہ جہاں کہیں بھی آپ شدید تکلیف کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارے اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت کوئی اور میری پکار نہیں سن سکتا, نہ ہی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے. اور صرف مشکل وقت میں نہیں, زندگی کے عام حالات میں بھی روزانہ کا ایک طرح سے اپنا یہ عمل بنا لیں کہ کم از کم 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ جتنی اللہ توفیق دے اس کلمے کو پڑھیں. اور اگر ہر دفعہ پوری توجہ سے نہ پڑھیں تو ایک دفعہ ضرور اس بات کا اعتراف کریں. چلے ہم ایک دفعہ ہم سب مل کر پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اپنے کسی بھی ایسے غم کو یاد کر لیں جو آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے, کیونکہ گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ لازماً پڑتا ہے انسان کے اوپر, اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رحمت نازل کر دے. تو بہرحال انسان کا اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا, تعریف کرنا, اپنے گناہ کا اعتراف کرنا, اپنی غلطی کو مان جانا, یہ قبولیت اور مغفرت کا سبب بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا. لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے. تو پیج پلٹی, چیپٹر کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, یعنی اچھا گمان رکھیں, زبان سے اچھے کلمات ادا کریں. ظن کا لفظ ہے نا اردو زبان میں نہیں ہوتا بلکہ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے, یعنی اوریجنلی اردو لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے. اس کے عام معنی کیا ہوتے ہیں؟ گمان, فرض کر لینا, اندازہ لگا یعنی اندازتاً کچھ خیال رکھنا. اور کسی کے بارے میں حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا اور نیک خیال اور نیک گمان رکھنا. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سوء ظن, برا گمان کرنا. مثلا اللہ سے حسن ظن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنے گا, اللہ مجھے غم سے ضرور نجات دے گا, اللہ میری بخشش فرما دے گا. یہ حسن ظن ہے. اور سوء ظن کیا ہے؟ میری دعا تو سنتا ہی نہیں, میری یہ دعا نہیں سنی جائے گی, یہ نہیں قبول ہونے والی, میری تو لگتا ہے بخشش ہی نہیں ہوگی. یعنی ہر الٹا خیال جو ہے وہ سوء ظن میں آئے گا, یہ کام نہیں ہونے والا, بہت دعا کر لیے کچھ نہیں بنے گا. کوئی کہے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تو انسان سوچنے لگے جو مرضی کر لے ہونا کچھ نہیں. نہیں, مایوسی نہیں,
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے وہ معاف کر سکتا ہے. عمومی طور پر ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور پر شیطان کبھی بھی آپ کو کسی وسوسے کے ذریعے اللہ سے بدگمان نہ کرے، اللہ سے مایوس نہ کرے. اور کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان جو ہے یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی ہوتی ہے، اور سوء ظن کی بنیاد ناقص معلومات ہوتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جو مثبت سوچ ہوتی ہے اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، وہ اچھی فعال بھی ہوتی ہے، اچھا شگون بھی ہوتا ہے. اور اچھا گمان انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، نیک کام کروا لیتا ہے اس سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ وہ دعائیں سنتا ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بخشش فرماتا ہے، وہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. جب انسان کے اندر یہ یقین ہوگا تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے نا. آپ جس کے بارے میں گمان اچھا رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے پھر. مثلاً اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے کہ یہ میرے لیے بہت مخلص دوست ہے، یہ میری بہت مخلص دوست، یہ ہمیشہ میری خیر خواہی کرتی ہے، تو پھر آپ کا رویہ اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جی آپ کا بھی اچھا ہوگا نا. کیا ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی انسان آپ کے لیے خیر خواہ ہے، آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے، تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جواباً اس کے لیے اچھا ہی چاہیں. تو جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، قرآن کی روح سے وَوَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کا بھی کوئی حال خراب ہے نا اور ہم سوچیں اللہ نے اس پر ظلم کیا، نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا. ہوتا یہ کہ وہ ہماری اپنی غلطی کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. مثلا کسی انسان کو شدید بیمار دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ اچھا نہیں کیا، اس کو اتنا بیمار کر دیا، اس کو اس حال میں پہنچ گیا، اس پر اللہ نے رحم نہیں کیا. نہیں، یہ نہیں سوچیں. کیا سوچیں؟ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی غلطی یا کوئی چیز ایسی ہو جس کی وجہ سے یہ اس حال میں پہنچا ہے. کل میں اپنے علاج کے لیے گئی ہوئی تھی حکیم صاحب کے پاس، آغا جی ہیں، تو وہ علاج بالغذا کرتے ہیں، یعنی غذا سے علاج کرتے ہیں. دوائیاں بھی تھوڑی بہت دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی فوڈ چینج نہیں کریں، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج نہیں کریں گے، تو آپ دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر آپ سرجری تک بھی کروا لیتے پھر دوبارہ وہی ہوگا. تو ہمارے سامنے ایک پیشنٹ آیا، ایک مریض آیا، ایک بچہ تھا. وہ والدین جو تھے 5 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے یہاں پر پہنچے تھے، اور بچہ جو تھا وہ ایک میزریبل کنڈیشن میں تھا کہ دیکھ کے رحم آ رہا تھا. اس پر تو کیا، اس کے والدین پر بھی بہت ہی دل دکھی اور اداس اور پریشان. تو جب میں بہت غور سے ہی دیکھ رہی تھی کہ اب آغا جی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو کیا ایڈوائس دیتے ہیں، اس کو کیا دوا دیتے. پہلے تو انہوں نے ساری کہانی بڑی دیر تک سنی کہ بچہ کیا کیا کرتا ہے، کیا اس کی مصروفیات ہیں، کہاں سے مسئلہ شروع ہوا، کہاں تک پہنچا. ساری بات سننے کے بعد اسے کہتے ہیں کھاتا کیا ہے؟ ان کا یہ لیز یعنی کہ انہوں نے خود ہی کہا یہ لیز کھاتا ہے، چپس ہوتے ہیں شاید کے. ان کا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا یہ میں مان ہی نہیں سکتا جو بچے لیز کھاتے ہیں وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا چلے لیز نہیں کھاتا تو اور کس شکل میں یہ آلو کھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی سمٹمز جو ہیں وہ فوڈ کی وجہ سے ہیں. اچھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی والدہ جو تھی وہ مان گئی کہ یہ اس کا بھائی کبھی کھاتا تو اس کے ساتھ. تو ہر وقت تو بچے ماں باپ کے سامنے نہیں ہوتے نا. اگر ایک بھائی کھا رہے تو گھر میں بالکل ہی نہ آئے چیز، وہ تو اور بات. اگر ایک بھائی کھا رہا اور دوسرا ساتھ تو پھر تو پرہیز نہ ہوا. بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس کی فوڈ تبدیل نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں تو ہمیں ذہنی صحت نہیں مل سکتی.
اور وہ ذہنی صحت جو ہے اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. ہماری اپنی غلطیاں ہانٹ کرتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے تو وہ اس پر ایک رحم ہی کی وہ اس کے اوپر ایک رحمت ہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی جھٹکے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتے ہیں کہ سنبھل جاؤ, اپنے بچ جاؤ. نہیں بچتا انسان, اس سے بڑا ٹیسٹ آتا ہے, اس سے بڑا ٹیسٹ آتا ہے, پھر انسان واپس پلٹتا ہے اور اپنی غلطی کا جو اعتراف کر لیتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیماری انسان کو لے مری جائے انسان, تو بھی وہ مرنے سے پہلے کہ وہ ساری بیماری اس کے سارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو انسان ایک پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہوتا, اللہ تعالیٰ انسان کو پاک صاف کر رہا ہوتا ہے. اور جو اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نصیحت ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے یہ اس مسئلے کو پہنچا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, چاہے تکلیف ہو چاہے کوئی نعمت ملے. نعمت ملنے پر بھی بات نہیں, تو ہماری اپنی کوشش اور اپنی محنت کا نتیجہ ہے. انسانوں میں سے کون اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, یہ کن کے بارے میں آئی آیت؟ کبھی نہیں پڑھی سورۃ آل عمران؟ منافقین کے بارے میں ہے. منافق اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے, یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. سچے ایمان والے اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچتے کبھی بھی. آپ اپنے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کر سکتے کہ آپ کے بارے میں گمان کیسا ہے. اگر اچھا گمان ہے تو ایمان کا درجہ اچھا ہے, اگر برا گمان ہے تو ایمان یا تو نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر کسی اور مشکل میں پڑ گئے. سورۃ الفتح میں آتا ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء, جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان, انہی پہ بری گردش ہے. اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ جملہ کبھی سنا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. وہ مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں اس کی امید نہیں توڑتا. وہ اگر یقین رکھتا ہے اللہ سنتا ہے تو میں سنتا ہوں. تو سوچ کام اپنے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. آپ وہی ہے سوچتے ہیں, یہ بات پہلے بھی میں کر چکی ہوں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے. جس چیز کا آپ ارادہ کر لیتے کہ یہ کر کے چھوڑنا ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے ہر حال میں اس کو کر کے چھوڑتے, اس کے لیے رستے بھی نکل آتے ہیں کیسے کریں, کون سی چیز اختیار. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ اسی سوچ کے تحت تو ہوئی. کوئی مسئلہ پیش آیا, اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے تجربات کیے. جب تجربے کیے تو کوئی تجربہ کامیاب ہو گیا, اور وہ صرف اس انسان کے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی فائدہ مند ہو گیا. جہاز کس نے اڑایا تھا پہلی دفعہ؟ رائٹ بردرز کا نام آتا ہے. 2 بھائی تھے, سائیکل مکینک تھے, اڑنے کا شوق آ گیا, بنا لیا جہاز. جب اندر ایک برننگ پیشن آ جاتا ہے نا, یہ کام کرنا ہے, پھر انسان ایسے ایسے رستے نکال لیتا کوئی آدمی. یہ صحیح کام کے لیے بھی ہوتا ہے اور غلط کام کے لیے بھی ہوتا ہے. جو لوگ حرام کام کرتے ہیں, جو حرام دوستیاں ہوتی ہیں, حرام تعلقات, ناجائز تعلقات جو زنا تک جا پہنچتے ہیں, وہ کس چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ کس چیز کا نتیجہ؟ سوچ کا, شوق کا. اسی طرح جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں, یقین رکھیں اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سن لے گا اور مجھے صحت ہو جائے گی اور میں اس مشکل سے نکل آؤں گی, اور بس چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی. اور یہ گمان موت تک ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے 3 دن پہلے سنا, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ آئندہ اچھا کرے گا. توفیق دے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ جیسی امید ہوگی ویسا ہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا, انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا. ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے رب مجھے تو اب یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو مجھے دوبارہ اس میں نہیں لوٹائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
ہم تمہیں دوبارہ نہیں لوٹائیں گے. اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی مریض کی بیمار پرسی کرتے تو اس طرح دعا کرتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ ہوگی. آپ نے اس عرابی دیہاتی کو بھی یہی کہا. کہنے لگا ہرگز نہیں، یہ تو ایک سخت بخار ہے جو بوڑھے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے اور اسے قبر میں لے جائے گا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں اب ایسا ہی ہوگا، تم یہ سوچتے تو ایسا ہی ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اس پر بہت سی تحقیقات بھی ہوئی ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسی چیزیں ہونے لگتی ہیں. ڈاکٹر رچرڈ لوئس ملر کی ایک گفتگو سے اقتباس ہے. وہ 86 ایئرس کے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ. ان کا 60 ایئرس کا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہتے ہیں ہمارا ذہن ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سونگھتے ہیں، سب ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے شادی والے دن کو خاص پرفیوم لگایا تھا نا، کہیں پر راہ گزرتے ہوئے بھی وہ خوشبو آپ کو مل جائے تو کیا یاد آ جاتا ہے؟ وہ شادی کا دن یاد آ جاتا. تو وہ کیوں یاد آ گیا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ رجسٹرڈ تھا، وہ اندر برین میں تھا، تو جی چیز دیکھتے اس نے ریلیٹ کر لی. وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہی گئی باتیں بھی ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. سیلف ٹاک کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم اپنے اندر ہی اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل سے. میں یہ کر لوں، میں یہ کھا لوں، میں فلاں کر لوں، یہ بھی اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میری کمر خراب ہے تو ذہن اسے سن کر قبول کرتا ہے، وہ کمر خراب ہی ہونے لگتی. وہ کہتے ہیں منفی باتیں ذہن پر منفی اثر ڈالتی ہیں، مثبت باتوں کا اثر مختلف ہوتا ہے. مثلا یہ سوچنا کہ اب کمر اب اس مصیبت میں آ گئی ہے تو اب آئندہ تو اس کے ساتھ اور بھی برا ہوگا تو اور برا ہوگا. وہ کہتے نہیں. وہ مثلا اگر انسان یوں کہے کہ میں خوش ہوں کہ میری کمر مشکل حالات میں بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے مجھے تکلیف لیکن میں اپنا کام چلا رہا ہوں، جیسے میری ٹانگیں بہت اچھی ہیں، یہ ہر جگہ مجھے لے جاتی ہیں. اور منفی انداز کیا ہے؟ میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، کام نہیں کرتی، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے. مثبت گفتگو، سیلف ٹاک آپ کو بہتر محسوس کرواتی ہے. اپنے ہی جسم کے بارے میں مثبت سوچنا، مثبت زبان استعمال کرنا، پازیٹیو ورڈز منہ سے نکالنا ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر محسوس کرواتا ہے. ابھی جیسے ذی الحجہ کے روزے رکھنے تھے نا، تو ذرا سا ڈر سا لگ رہا تھا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، منہ خشک ہو جائے گا، کلاس میں پڑھانا ہے، اتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، ذہن پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ جون کا پورا مہینہ بھی روزے رکھے گئے تھے، ایک دفعہ یا بلکہ 2 دفعہ میری زندگی میں شاید آ چکے ہیں. تو رکھے تھے نا، پورے رکھے تھے، سارے رکھے تھے، تراویح بھی پڑی تھی. تو اب کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو وقت آئے گا گزر ہی جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوا. سوچوانا آپ نے اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوگا. یعنی کبھی بھی کوئی ایسی مشکل بھی آ جائے نا جس کا حل ابھی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کیا کریں؟ اب تک جتنی مشکلات ہیں سب کا حل نکلا، اس کا بھی نکل آئے گا، اس کا بھی نکل آئے گا، اور شاید بہتر ہی ہوگا. اور اس سے اور اگر مشکل سے حل نہیں بھی نکلتا تو میں اس سے بہت کچھ سیکھ تو رہی ہوں نا. مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو آرام دہ حالات نہیں سکھاتے. تو مثبت باتیں کیا کریں، یعنی ہمیشہ مثبت خیال اور مثبت بات. برا خیال آتے ہی اس کو الٹا کر دیں، یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ ہے نا، اللہ کرے گا، ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. اور خاص طور پر اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں مثبت زبان استعمال کریں، مثبت سوچ رکھیں. ایک ریسرچ ہے، نیورولوجیکل ریسرچ کے مطابق ایک نارمل انسان کو ایک دن میں 70,000 خیالات آتے ہیں، 70,000 خیالات. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس میں 99% منفی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوگا، یہ کیوں ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ اس میں سے بھی 90% خیالات ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار وہی آ رہے ہیں. یعنی ایک جیسے خیالات جن کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اب ان کو مثبت کیسے کریں؟ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کا ایک ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ صرف مثبت سوچتے رہیں گے تو آپ کی سوچ کبھی مثبت نہیں ہوگی.
بلکہ جب آپ پازیٹیو بولنا شروع کریں گے تب آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سوچ بھی پازیٹیو ہو گئی ہے. یعنی آپ صرف خیالات پہ کام نہیں کر سکتے جب تک منہ سے بولیں گے نہیں. آگے سمجھ. یعنی میں پہلے تو آپ سے ابھی تک یہ کہہ رہی تھی نا کہ اپنے خیالات کو، سوچ کو مثبت کریں. سوچ مثبت ہوگی تو آپ کو یقین، امید، ہر چیز اچھی ہو جائے گی. لیکن ایک اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ خیالات مثبت نہیں ہو سکتے کیونکہ ہیں اتنے زیادہ، 70,000 ہیں جن میں سے 90%، 99% منفی ہیں، 90% بار بار آتے ہیں، وہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بدلے نہیں جا سکتے جب تک آپ زبان سے اچھے لفظ نہیں نکالیں گے. بولنا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے. انہوں نے 10 کینسر کے پیشنٹس سلیکٹ کیے جن کو الگ الگ طرح کے کینسر تھے، ہر ایک کا کینسر کی نوعیت فرق تھی، اور وہ سب سیکنڈ سٹیج کینسر کے پیشنٹس تھے، تھرڈ یا فورتھ کے نہیں تھے. اس میں سے کچھ پروسٹیٹ کینسر تھا، کچھ بون کینسر تھا، کچھ کولن کینسر، کسی کو برین ٹیومر بھی تھا. اب ان کو ہر دن ایسا کہنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، کیونکہ مجھے کینسر نہیں، یہ نہیں کہا گیا. کیونکہ جب آپ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ مجھے کینسر نہیں، تو انڈائریکٹلی آپ کینسر کا لفظ بول کے اپنے آپ کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ کینسر تو ہے نا، ڈینائی تو نہیں کر سکتے. انہیں سکھایا گیا کہ ہر دن یوں کہنا ہے کہ میں کتنا صحت مند ہوں. آج سے 10 سال پہلے جب آپ ٹھیک تھے اس کی ویژولائزیشن کر کے اپنے آپ کو سنائیں یا پھر کسی دوسرے کے سامنے بولیں. یعنی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ میں کھا سکتی ہوں، میں پی سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میں صحت مند انسان ہوں. ہاں ایک تو کچھ بیماری ہے، لیکن 10 سال پہلے جب آپ بالکل ٹھیک تھے، یہ بیماری نہیں تھی، اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں. یعنی شکر گزار بنے دوسرے لفظوں میں. اور جب بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں، آپ کہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل سکون میں ہوں. اور ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، علاج بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں مجھے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کو 3 سے 4 مہینے دن میں کم از کم 200 بار بولنا ہے. 200 بار یہی بات کہنی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں صحت مند ہوں. یہ لفظ منہ سے نکلتے رہے بار بار. اور ہم تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ. تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. وہ کہتے ہیں جن 10 افراد پر یہ ریسرچ کی گئی، 3-4 مہینے ان کو یہ بلوایا گیا، ان میں سے 9 پیشنٹس کمپلیٹلی ریکور ہو گئے، کینسر ریورس ہو گئے، ختم ہو گیا. اور جو ایک برین ٹیومر کا پیشنٹ تھا وہ بھی ریکور ہوا. یعنی اور ٹیومر تو پھر ذرا آسان ہوتے ہیں ریموو کرنے، نکلنے. برین ٹیومر والا بھی صرف سوچ اور بول کی، پازیٹیو سوچ اور بول کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، اور ہمارا تو ہر لفظ لکھا بھی جا رہا ہے نا. لدینا یکتبون، وہ کیا ہے؟ اور ہاں ایک تو یہ ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور ایک وان رسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے وہ جو لکھنا ہے اور جو بولنا ہے یہ ہمارے دین میں تو بڑا اہم ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو گمان اچھا کریں اللہ کے بارے میں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اچھے الفاظ بولیں، اپنے بارے میں بھی، اوروں کے بارے میں بھی، موسم کے بارے میں بھی. کل میں جب گئی آغا جی کے پاس تو کہتے کہ آپ کی طبیعت کیسی؟ اب کیسے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں، اور میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، اس لیے کہ گرمی کا موسم بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور پسینہ آتا ہے اور اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے، پھر اور جسم ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے. اور تو یہ ساری بات کیا تھی؟ یہ سارے پازیٹیو الفاظ تھے. اور یہ بھی اثر نہیں میں ٹھیک نہیں ہو رہی، اس بیماری تو صحیح نہیں ہو رہی، اور موسم بھی ایسا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں اور دنیا بھر کے حالات خراب ہیں. کیونکہ ہمیں اگر اپنے بارے میں کچھ نہ ملے تو یہ اور سے ڈھونڈ لاتے ہیں. کوئی نہ کوئی خراب بات تو کرنی ہے. تو بس اپنے آپ سے، میرے سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں نے اچھے لفظ بولنے ہیں. اور اگر کہیں دیکھیں ضرورت پڑ جاتی ہے نا کوئی ایسی چیز ڈسکس کرنے کی جو مثبت نہیں ہوتی، یا اس کے بارے میں انسان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، یا کچھ بھی، جیسے ڈاکٹر کو مریض کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے، اپنی بیماری کے لیے یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، ورنہ ایسا ہو جائے گا
وہ تھوڑا سا ڈراوا بھی دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے دوسرے کو محتاط کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کریں. ایسے نہیں منہ میں جو آئے بول دیں, یہ نہیں کرنا. یہ سب سے بری بیماری ہوتی ہے, جو دل میں آئے بولے چلے جائے انسان. کچھ لوگ اپنی فصاحت اللسان کا اظہار کرتے ہیں جو دل میں آئے بول کر, اور پھر وہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی اچھی کمیونیکیشن آتی ہے اور ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں, جو دل میں چاہتے ہیں بولتے ہیں. وہ لفظ آپ کے خلاف بھی حجت ہو سکتے ہیں, تو بی کیئرفل. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, انسان کنٹینیوسلی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو انسان ہے نا تھوڑا تھک بھی جاتا ہے. تو اس وقت میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ شر کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے ابلیس ہے, وہ 24/7 کام کرتا ہے, اس کو کوئی ریسٹ نہیں, مسلسل کام کرتا ہے. تو ہم جو نیکی کا کچھ کام, وہ شر پھیلا رہے ہیں اور ہم خیر پھیلا رہے ہیں, ہمارا تو اس سے مقابلہ ہے, تو ہم کیوں تھک جائیں؟ ہمیں بھی نہیں تھکنا, کوئی نہیں تھکنا, تھکے کوئی نہیں, بس ٹھیک ہے اللہ نے کہا آرام کر لو, صبح ہے نیند تمہارے لیے, تو کریں اللہ کے حکم پر. یعنی اگر قیلولہ کرنا مثلاً, یہ رات کی نیند لینی ہے تو اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ نے بنائی رات اس لیے کہ آرام کرو, تو وہ اس طرح لے لے. اچھا, اسی طرح دنیا کے ایسے لیڈرز جو 80+ ہیں, ایک کا نام تو سب کو آتا ہے لیکن باقی بھی آپ دیکھیں, اور ممالک کے بھی جو 80+ ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں دن رات, اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں, نہیں تھکتے. آپ کیوں تھک گئے ابھی سے؟ ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بڑے کام کی بات کی ہے کہ آپ میں سے ہمارے جتنے ساتھی جو ہیں وہ ایجنگ کی وجہ سے کہتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہم اور سیکھ نہیں سکتے, اب کیا کرنا, وقت نہیں, کچھ نہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ جتنی زندگی دی ہے نا, اور اس کے آخری لمحے تک کچھ کرتے ہی رہیں, اور نیک کام اور اچھے کام ہی کرتے رہیں.